السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت منافقین کے بارے میں، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کر دیا، ایک مومنین اور ایک کفار۔ اب تیسرا جو چل رہا ہے وہ ہے منافقین۔ تو منافقین کا ہم کچھ کل ہم نے پڑھا تھا اور انشاءاللہ اب آگے بھی پڑھیں گے آج۔ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین میں یہ علامتیں ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی ایک اور علامت ظاہر کر دی۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا، اور جب ملتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطان بھائیوں کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی منافقوں کے ساتھ واضح منافقوں کی ایک صفت کر رہے ہیں کہ جب وہ مومنین سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یعنی کہ زبانی کلامی تو اسلام کا اظہار کرتے ہی کرتے وہ، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا۔ صرف ان کا جو اسلام کا اظہار تھا وہ ان کی زبان کی حد تک تھا، دل میں ان کے اسلام نہیں تھا۔ تو جب تم مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب اپنے شیطان بھائیوں کی طرف جاتے، شیطان بھائیوں کی طرف سے مراد ان کے سردار، قریش کے سردار یا یہودیوں، قریش کے جو سردار اور یہودیوں کے جو سردار تھے، وہ لوگ جن کے حکم پہ، جن کے کہنے پہ یا جن کے ایمان پہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے، یا پھر انہی کے منافقین کے سردار جن سے مل کر کے اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈے کیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو محض مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کو پاگل بنا رہے تھے، ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا بھی رد کرتے ہوئے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، ویمدہم، اور ڈیل دے رکھی ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ اللہ کیسے مذاق کرے گا؟ جیسے اس کے شایان شان ہو، جس طرح اس کے شایان شان ہے بالکل اسی طرح اس سے مذاق کرے گا، اور اس کا نتیجتاً یہ ہے کہ ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں تو وہ رسوا ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا سوائے ذلالت اور رسوائی کے، جہنم کی آگ کے۔ تو فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں میری نافرمانی میں، کہاں تک یہ دوسرے کو اس اپنے وہم و گمان میں رہتے کہ ہم ان کو نعوذ باللہ بیوقوف بنا رہے ہیں، میں کہ اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، انہی کی سرکشیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، راہ راست پہ نہیں آ رہے، اپنی ہی گمراہیوں میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، ضلالت، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، فما، پس نہیں، ربحت، فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے بدلے کفر کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور کفر اس کے بدلے انہوں نے اس کو چوز کر لیا۔ تو فرمایا کہ ان کے اس سودے نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی فائدہ دے گا۔ سودا سے مراد یہی سودا کہ اسلام کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ جا ملنا، مسلمانوں کو چھوڑ کے کفار کا دوست بنا لینا، اسلام کو چھوڑ کے گمراہی کو قبول کر لینا۔ تو فرمایا اس کا یہ جو ان کا سودا ہے، اس کا ان پہ نقصان یہ ہوگا کہ ان کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس سے دنیا میں جو وقتی ان کے پاس نعمتیں تھی، اللہ وہ تو کسی سے نہیں چھینتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں سب کو دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو بھی دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں سے ان کو بھی نوازتا ہے۔ لیکن جو ابدی نعمتیں ہیں، جو حقیقتاً نعمتیں ہیں، وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، اور وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے یہ سودا کیا، اس تجارت، اس چیز کو خریدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، تو وہ آخرت کی جو نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی تجارت ان کو نہ تو دنیا میں اس نے فائدہ دیا اور نہ ہی آخرت میں فائدہ دے گی۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، مثال اس شخص کی ہے، استوقد نارا، جس نے جلائی آگ، فلما، پس جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، اللہ پھر ان کے نور کو یا ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔
پھر اللہ تعالیٰ اب ان کی مثال بیان کرے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جب کوئی شخص آگ جلائے، ظاہر سی بات جب آگ چلے گی تو گرد و نواح تو روشن ہو گئی اس کی روشنی سے، تو جب آگ بجھ جائے گی یا ختم ہو جائے گی تو واپس اندھیرا چھا جائے گا۔ تو اس کا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس کا یہ مطلب نکالتے کہ جب نبی اکرم علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر بہت جلدی وہ منافق ہو گئے۔ تو اس سے مراد ان کی مثال اس شخص کی لی کہ جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، یعنی کہ پہلے وہ کفر میں تھے، جب رسول اللہ آئے تو اسلام قبول کیا، جیسے ہی پھر دیکھا کہ مسلمانوں پہ کوئی تھوڑی بہت پریشانی آ گئی ہے، کوئی تھوڑی بہت مشکل آ گئی، تو فوراً سے اسلام سے نکل کے منافقین کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی کہ پہلے اسلام قبول کیا، دل میں اسلام کی روشنی آئی، حرام حلال کو پہچاننے لگے، خیر اور شر کو پہچاننے لگے، لیکن پھر منافقت میں جا کے آہستہ آہستہ وہ اسلام کی روشنی بجھنے لگی اور واپس اندھیرے میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ منافقین کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو آگ جلائے، اور جب آگ جلائے اس کا جب ارد گرد گرد و نواح روشن ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان کا اصل نور تھا وہ لے گیا۔ یعنی کہ جب وہ منافقت میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ پھر جو اسلام کے ان کے پاس دولت تھی، اللہ نے پھر ان سے چھین لی وہ اسلام کی دولت، وہ اسلام کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ میں تم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، یون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے ان کی جو قوت سماعت ہے وہ چھین لی، یا آنکھوں کی بصارت چھین لی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی قوت گویائی بولنے کی طاقت یہ چھین لی، نہیں، یہ طاقتیں تو ان کے پاس تھی، لیکن اللہ نے ان کو حق سے محروم کر دیا تھا کہ یہ حق نہ تو دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے۔ یہ لوگ پھر حق سے محروم ہو گئے، اللہ کے دین سے محروم ہو گئے، اللہ کی نعمتوں والی جنتوں کے تذکرے سننے سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے عذاب کی آیات ان کے سامنے بیان تو کی جاتی لیکن ان پہ کوئی اثر نہ ہوتا، جنت کی نعمتوں کا ذکر تو ہوتا اور ان پہ کوئی اس چیز کا اثر نہ ہوتا، تو اس چیز سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ آگے فرمایا او کا صیبن، یا مانند برسنے والی کی، یعنی بارش سے مراد بارش یا برسنے والی بارش کی، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ رکھ لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اب دوسری مثال ان کی دے رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے اندھیرے سے بارش برستی ہے، اس میں بجلی کی آوازیں ہوتی ہیں، کڑک ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ اس چیز کے خوف کھاتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں یہ ہمیں اچک نہ لے، کہیں یہ ہماری جو جان ہے وہ سلب نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے کہیں اس سے ہماری موت واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ایک انسان کا وہم ہے کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو بچ جائیں گے، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ موت سے انسان کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ انسان کی جو اینڈ ہے، اینڈ انسان کا موت ہے، کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، آخر کار موت سے ملاقات ہونی ہی ہونی ہے۔ وہ عربی کا شاعر ہے نا کہ الموت قدح کل شاربها والقبر باب کل داخلها، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر کسی نے چکھنا ہی چکھنا ہے، جسے ہر کسی نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ تو موت سے بھاگنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھاگ کر کے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہمیں۔ ہاں اگر اس کی بجائے ہم اس موت سے ڈر کر کے، اس قبر سے ڈر کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارے لیے موت کی مشکلوں سے ہم بچ جائیں گے، نزاع کی سختیوں سے بچ جائیں گے، قبر کی سختیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، حشر کی سختیوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن بشرط کہ ہم پہلے خود کو ان ساری چیزوں سے دور کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے دور کریں، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں خود کو لے کر کے آئیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود کے قریب بھی نہ بھٹکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کو پار کرنا تو بہت دور کی بات، فرمایا ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، قریب بھٹکو گے تو پھر یہ قریب ہے کہ تم ان کو پار بھی کر جاؤ گے، اس لیے اللہ نے قریب بھٹکنے سے منع کر دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمارے لیے حدود بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حدود کے اندر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو اپنانے کی، اپنی زندگیوں میں لے کے آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔